الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یہاں اسٹیج پر موجود تمام معزز قائدین، بزرگان ملت، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہم سب کے لیے جو اس اجتماع میں موجود ہیں بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے لمحات میں اکٹھے ہیں جب ربیع الاول کا چاند بھی نظر آ گیا ہے اور ربیع الاول کی پہلی رات ہے۔ سب مل کر اس مناسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یہ پاکستان عشاق رسول کا پاکستان ہے۔ یہاں ناموس رسالت پر، ان کی ختم نبوت پر، ان کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار پر فدا ہونے والے لوگ موجود ہیں، اور یہاں پر حسین کے پیروکار موجود ہیں جس نے کبھی بھی یزید کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج کی رات 18 اکتوبر ہمیں ان شہداء کی یاد دلا رہا ہے جب آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے استقبال کے لیے جمع تھے اور اس قافلے پر خودکش قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں ان کے 200 سے زیادہ جانثار شہید ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ معذور ہو گئے۔ آج اس اجتماع کی وساطت سے میں ان تمام شہداء اور اس سانحہ میں متاثر ہونے والے لوگوں اور ان کے خاندانوں کے خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں آج آپ کا وہ قرض بھی چکانا چاہتا ہوں جب اسی مہینے کے آخر میں یہاں کراچی سے ہم نے آزادی مارچ کا آغاز کیا تھا اور آپ نے نہایت خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور بھرپور یکجہتی کے ساتھ ہمیں کراچی سے صرف رخصت نہیں کیا، پورے سندھ میں تمام راستوں میں آپ نے ہمارا استقبال کیا، پنجاب کی سرزمین نے ہمارا استقبال کیا، اور اسلام آباد میں
14 دن تک تمام قائدین ہمارے ساتھ اسٹیج پر موجود رہے. آج مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور آپ کا وہ حق ادا کر سکوں. میرے محترم دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ در حقیقت آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنا ہے. 2 سال سے ہم میدان کارزار میں ہیں. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم دھاندلی کے نتیجے میں اور بدترین دھاندلی کے نتیجے میں قائم کی ہوئی حکومت کو تسلیم کر لیں. لیکن تمام مراحل گزر گئے. ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی گیا، ہمیں لالچ اور ترغیب بھی دی گئی، لیکن ہم نہ دھمکیوں سے مروب ہوئے، نہ کسی لالچ سے ہم متاثر ہوئے. آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں اور علیٰ اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کٹ پتلی حکومت قبول نہیں ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے محترم دوستو، گوجرانوالہ میں جلسہ ہوا، بڑا تاریخی جلسہ ہوا. میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا. ان کا خطاب الیکٹرانک میڈیا پر تو نہیں دکھایا گیا، لیکن ان کے کچھ حصوں پر ہمارے کچھ بڑوں کو بڑا اعتراض تھا اور موقع ملا کٹ پتلی صاحب کو کہ آج وقت ہے ذرا بوٹ پالش کر لیں. بوٹ پالش کرنے کے لیے آیا. ہمیشہ جب بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتا ہے. اب وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ خواجہ آصف نے اسمبلی کی ممبرشپ کیسے حاصل کی، اور اس رو میں جاتے ہوئے کہتا ہے کہ رات 8 بجے خواجہ آصف نے جنرل باجوہ کو فون کیا کہ میں ہار رہا ہوں، مجھے جتوا دو. تو باجوہ صاحب نے جتوا دیا. اس کا خیال نہیں آیا کہ میں انہی کے ہاتھوں سے کی گئی دھاندلی کا اعتراف کر رہا ہوں اور اس کی تصدیق کر رہا ہوں. باجوہ صاحب، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن بے وقوف دوست سے تو بچنے کی کوشش کر لو. آج اگر آپ سے دنیا کو شکایت ہے تو اس کی شکایت ہم سے نہ کیجیے، اپنے ان احمق دوستوں سے کیجیے. میرے محترم دوستو،
تمام اکابرین نے صورتحال کا تفصیلی جائزہ پیش کیا، ہم جہد گفتگو کی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج دنیا کی متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار اس کی اقتصادی اور معاشی قوت پر ہوتا ہے۔ جب مسلم لیگ اپنا آخری بجٹ پیش کر رہا تھا تو اس نے آنے والے سال کے لیے معاشی ترقی کا تخمینہ 5.5% لگایا تھا، اور اس سے اگلے سال